بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ کچھ دنوں تک ہم درس نہ کر سکے، انشاءاللہ اب اس کا سلسلہ پھر تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ عقائد متعلقہ نبوت چیپٹر سے عقیدہ نمبر 47 اور عقیدہ نمبر 48 بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے والے عقیدے میں بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری عین اطاعت الہی ہے، یعنی اگر کوئی حضور کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے گویا کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ عقیدہ نمبر 47 میں بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا اعتقاد رکھنا یہ جزو ایمان ہے، یعنی حضور کی تعظیم اور توقیر کا عقیدہ رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی اس کا انکاری ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ ایک ہے کہ آپ حضور کی تعظیم کے عمل میں لگے ہوئے ہیں اور عین اسی وقت کسی اور فرض کی ادائیگی متوجہ ہو جائے تو آپ پر تعظیم کے فعل میں لگے ہونا یہی لازم ہے۔ دیکھیے مثال دی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ران مبارک پر سر رکھ کر زانو مبارک پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ عین اسی وقت عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ جگایا اور آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو دیکھیے کہ نماز بھی فرض ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر میں لگے ہونا، کیونکہ تعظیم کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو جگایا نہ جائے، تو یہ تمام فرائض پر مقدم ہے۔ فرمایا اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، حضور بیدار ہو جائیں، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا، مولا علی نے نماز ادا کی، پھر سورج ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ، نماز تمام عبادات میں سب سے افضل ہے، اور پھر نماز میں بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ کہہ رہے ہیں مولا علی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ملی۔ دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر گئے، اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا،
ایک سانپ رہتا تھا جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شوق تھا۔ اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا۔ آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا، سانپ نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لعاب دہن لگا دیا، فرمایا آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کر آتا، یعنی دوبارہ لوٹ آتا۔ 12 برس بعد اسی سے شہادت ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اسی زہر کی وجہ سے ہوا۔ تو دیکھیے، جان بچانا فرض تھا، جان بچانا فرض تھا۔ عین اسی وقت آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے عمل میں لگے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم ہر فرض پر مقدم ہے۔ فرمایا، اعلیٰ حضرت کا شعر ذکر کیا، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ عقیدہ نمبر 48۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، جس طرح اس وقت تعظیم فرض تھی، آج بھی تعظیم فرض ہے۔ آگے فرمایا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنیں، اور نام مبارک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ فرمایا بکثرت ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، روزانہ درود پاک بکثرت پڑھنا چاہیے۔ آگے فرمایا، اور نام مبارک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ برائے اختصار صل یا صاد لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، صل لکھ دیتے ہیں یا صاد لکھ دیتے ہیں، تو فرمایا یہ محض ناجائز و حرام ہے، یعنی ایسا لکھنا حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار و جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے۔ حضور سے محبت کی علامت کیا ہے؟ حضور کے اہل بیت سے محبت کرے، حضور کے اصحاب سے محبت کرے، حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز اور ہر شخص سے محبت کرے۔ آگے فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبے کے کیوں نہ ہوں۔ جو حضور کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ آگے فرمایا، جو ایسا نہ کرے، یعنی حضور کے دشمن سے دشمنی نہ رکھے اور حضور سے وابستہ اشخاص سے محبت نہ رکھے، کہا جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول سے بھی محبت اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتی، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔
اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارے تو نام مبارک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں، بلکہ یہ کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسا کوئی لفظ جس میں حضور کی تعظیم میں کمی آ رہی ہو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، ادب والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور پکارنا ہو تو نام سے نہ پکارے بلکہ کوئی لقب حضور کی کسی صفت سے آپ کو پکارے۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ والسلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے، یعنی سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ آواز بلند نہیں کرنی ہے وہاں پر۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے، حضور کی باتیں کہ حضور کیا کہتے تھے، حضور کیا کرتے تھے، دریافت کرے، سیکھے اور ان کی پیروی کرے، سنت عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔